الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اور آج چاند کی دوسری تاریخ ہے. انشاءاللہ ہم انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 7 تاریخ کو ہم عید منائیں گے، یعنی سنڈے کو ہوگا، سنیچر کو ہم عید الاضحیٰ منائیں گے، جس کو عید قربا بھی کہا جاتا ہے. ایک ایسی داستان ہے جو عشق و محبت والا داستان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عشق کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک چیز جو ہے متعین کر دیا کہ تم عید مناؤ اور اس میں بقرعید جو ہے جانوروں کی قربانی دو. اور وہ کس کی یاد میں منایا جاتا ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں. ایک عشق و محبت کا داستان ہے کہ انسان سب سے جو ان کو محبت والی چیز ہوتی ہے ان کا اولاد ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اللہ کو وہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ تم اس کو مناؤ اور اس کو جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے ہر آنے والے سال میں اس کو جو ہے بطور تہوار کے مناؤ. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ پہلے یہ سمجھیے کہ جب کوئی کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے، کہتا بھائی نماز پڑھو، ان غلط کاموں کو چھوڑ دو. میں ہمارے اعتبار سے کہتے کہ ہم اگر آپ کو کہتے کہ بھائی نماز پڑھو، یہ ساری چیزیں نہ کرو، یہ شریعت کے جو ہے خلاف کام نہ کرو، تو جب وہ انسان اس کی باتوں کو نہیں مانتا بلکہ اس کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، بلکہ اس کو کہنے لگتا ہے وہ تو یہ ہے، اس کا باپ تو یہ ہے، اس کا دادا تو یہ ہے، اس کا دادا تو یہ کر کے گیا، پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسے ہے ویسے، یعنی ان کو ان کی باتوں کو قبول نہ کرنے کے بجائے بلکہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، تو انسان کو دل میں تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام جب دین کی دعوت دیتے تھے، وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے تو ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے بلکہ اس کے اوپر کیچڑ اچھاتے تھے، بلکہ اس کو پریشان کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم میں. یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اتنے جو انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں جو تشریف لے کے آئے، ہر نبی کا پتہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن کریم سے پتہ چلا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تو آدم کے بعد اگر شیش آیا، شیش کے بعد اگر نوح علیہ السلام آئے، تو آدم علیہ السلام کا احوال ان کو بتایا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے دین کی دعوت اس طرح دی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم کے اندر بطور وحی نازل کیا کہ آپ کو جو کفار مکہ پریشان کرتے ہیں، آپ پر جو کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام نے بہت مشقت کی دین کے راستے میں. اور قرآن کریم خود کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نبیوں کا جو قصہ بیان کرتے صرف قصے کہانی بیان نہیں کرتے بلکہ دلوں کو جو ہے جھنجھوڑتا ہے، دلوں کو جو ہے اسلام کی طرف کیا کھینچتا ہے کہ پچھلے زمانے کے انبیاء کرام نے کتنی مشقتیں اٹھائی. اسی وجہ سے انبیاء کرام کے قصے کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا. ان انبیاء کرام کے قصوں میں سے سب سے دلچسپ قصہ اور سب سے عشق و محبت والا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اور قرآن کریم میں
25 جگہوں پہ 63 مرتبہ یا بعض جگہ جو ہے 67 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. اور باضابطہ قرآن کریم کے اندر سورہ ابراہیم سے ایک سورت بھی اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئی اور انہوں نے اس آزمائش کو جو ہے مکمل کر کے دکھایا, انہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر کے دکھایا, اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر اس کے تذکرہ کو جو ہے واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں جو ہے امتحان میں آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ اور انہوں نے اس کو کیا مکمل کر دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی. انشاءاللہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے شروعات ہوتی ہے اور اس پہ کیا کیا آزمائشیں آتی ہے اور وہ پورا مکمل کر کے دکھاتا ہے. آپ پہلے یہ سمجھیے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے ہر انبیاء کرام کو مشقت اٹھانا پڑا, اور انبیاء کرام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کی. دین کی دعوت دینا اپنے گھر سے شروعات کی, اور قرآن کریم ہمیں خود میسج دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ ایمان والوں سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس آگ سے جس کا ایندھن جو آگ جو سلگایا جائے گا, کس سے سلگایا جائے گا, وہ انسان ہوگا اور پتھر ہوگا. تو انبیاء کرام نے بھی جو ہے سب سے پہلے گھر سے شروعات کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں آنکھ کھولی وہ بھی کفر و بت پرستی کا گھرانہ تھا. ان کا باپ خود جو ہے بت کی پوجا کرتا تھا اور بت بنا کر بیچتا بھی تھا. قرآن کریم کے اندر اس کے باپ کا نام کو واضح کیا ہے آزر. کیا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو کا نام کیا تھا؟ آزر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے جو توحید پر قائم تھے, وہ ساری چیزوں کو دیکھتے تھے کہ یہاں سورج ڈوبتا ہے, سورج نکلتا ہے, ڈوب جاتا ہے, پھر صبح ہوتا ہے, شام ہوتا ہے, بارشیں ہوتی ہے, روزی کو, یہ ساری چیزوں پہ جو ہے وہ دماغ لگاتے تھے کہ آخر کوئی نہ کوئی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں آ کے چھپتا ہے, اور راتوں کو چاند کا نکلنا, ستارے کا نکلنا, یہ دنیا کا سارا نظام, آسمانوں کا بغیر پلر کے کھڑا رہنا, یہ ساری نظام جو ہے کسی نہ کسی کے تحت ہے. تو اس میں جو ہے بچپن سے ہی وہ غور و فکر کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو دین کی دعوت دی سب سے پہلے, اور قرآن کریم کے اندر ان کا دلچسپ مکالمہ بیان کیا ہے. انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ ابو آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ ان کے سامنے کوئی چیز رکھا ہوا رہتا ہے, نہ وہ کھا سکتا ہے, نہ اس کو بھگا سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی مورتی کے سامنے لڈو رکھ دے, جلیبیاں رکھ دے یا پکوڑے بنا کے رکھ دے, اگر اس کے اندر مورتی کے اندر, اس اسٹیچو کے اندر وہ قوت نہیں, وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو وہ ہٹا سکے, اس مکھی کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دین کی دعوتی سے اعتبار سے دے کہ ابو آپ جس کی عبادت کرتے ہو, نہ دیکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ کسی کا کام آتے ہیں, نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ وہ اپنے آپ پر سے ایک مکھی کو ہٹا سکتا ہے. اور آگے کہا کہ ابو مجھے ایک ایسا علم دیا گیا ہے جو وہی اصل دین ہے, وہی اصل دین ہے. میں خدا واحد کی پرستش کرنے کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. لیکن باپ نے بھی کیا کیا؟ باپ نے کہا کہ اگر تم میری معبودوں کی اگر جو ہے بدتمیزی کرو گے میرے معبودوں کے ساتھ, میرے معبودوں کی تذلیل کرو گے, میرے معبودوں کی جو ہے مذاق اڑاؤ گے, لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا, تو میں تجھے پتھروں سے سنسار کر دوں گا, یعنی میں تجھے پتھر مار مار کے جو ہے تجھے مار ڈالوں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے. آگے کیا فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ سلام علیک سأستغفر لک ربی, کہ ابا آپ پر سلامتی ہو, ابا آپ پر سلامتی ہو, میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا کہ اللہ اس کو ایمان میں داخل کر دے. انہوں نے جو باپ نے جو بیٹے کو کہا کہ میں پتھر سے سنسار کر دوں گا,
وہ غصہ نہیں ہوئے، بلکہ جو دین کی دعوت دیتا ہے اسے غصہ ہونا ہی نہیں پڑتا۔ پہلی بات تو انبیاء کرام کو اتنی ٹریننگ دی جاتی تھی اور ان کا دل اتنا صاف کیا جاتا تھا کہ وہ کتنا بھی اس میں ظلم و ستم کر دے وہ غصہ نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ ابا آپ پر سلامتی ہو، بلکہ یہ نہیں ان کو گالی گلوچ نہیں دی، بلکہ کہ آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی درخواست کروں گا۔ مغفرت سے مراد یعنی آپ کے ایمان لانے کی جو ہے میں دعا کروں گا۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آتا ہے، جب باپ نہیں مانا تو سوچا قوم مان جائے گی۔ کیا مان جائے گا؟ قوم مان جائے گا۔ قوموں کو بھی انہوں نے دین کی دعوت دی۔ قوم نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، میرا باپ دادا یہی کرتے آیا ہے کہ بتوں کی عبادت کرتا تھا، میرا باپ دادا بتوں کی پوجا کرتا تھا، میلہ لگاتا تھا، میں اپنے باپ دادا کی دین کو جو ہے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا باپ دادا کا دین اصل دین نہیں ہے، وہ تو کفر و بت پرستی میں ملوث تھا۔ پھر اس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں 2 دن 2 تہوار منایا جاتا تھا، بڑا ایک دم تہوار ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کا دعوت دی، اس وجہ سے دعوت دی کہ وہ ہمارے تہوار میں جائے اور اس میں تہوار میں جانے کے بعد جو ہے وہ ہماری طرف کیا ہو جائے، ان کی دلچسپی بڑھ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ وہاں انہوں نے کیا الگ چیز اختیار کیا تھا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ اس سے بچنے کے لیے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کر دیا تھا کہ تمہیں یہاں ایک میسج دینا ہے لوگوں کو، دین کی دعوت کس طرح دی جائے گی۔ جب وہ لوگ میلہ میں چلے گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے اور دیکھا کہ بڑے بڑے بت رکھا ہوا ہے، شاندار بت رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، تمام بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑا بت تھا ان کے اوپر کیا کر دیا، اس کو اوپر جو کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ یہاں بھی دین کی دعوت دے رہا تھا۔ کس اعتبار سے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جا کر کیا کہا بتوں سے کہ اے بت تم کیوں نہیں کھاتے ہو، تمہارے سامنے جو لڈو رکھا ہو تم کیوں نہیں کھاتے ہو، تم جو مچھر پڑا ہوا تم کیوں نہیں، ان کو مخاطب کرتا تھا لیکن ان کی طرف سے کچھ آوازیں نہیں آتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام کو توڑ دیا اور جو بڑا بت تھا اس کے گردن پہ کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ جب وہ لوگ میلہ سے واپس آیا تو اور اپنے جو ہے بت خانے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں تمام بت توڑا ہوا ہے۔ وہ مطلب سب غصہ سے آنکھ بگولا ہو گئے اور کہنے لگا کہ کون ہمارے بتوں کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، کون ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا حال کیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا واحد ایک ہے، انہی کی عبادت کرو، انہی کی پرستش کرو، اسی نے کیا ہوگا ایسا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا اور کہا کہ تم نے ہمارے نوجوان جو ہے ہمارے بت کے ساتھ ایسا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوں، تم اپنے اس سے پوچھ لو، بڑے میاں سے پوچھ لو، کلہاڑی تو اس کے گردن پہ لٹکا ہوا ہے، تم اس سے کہا کہ پوچھو، تم یہ بتائے گا کہ کیوں نے یہ بتوں کو توڑا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگا کہ یہ تو نہیں بات کر پائے گا۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں کر سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ شرمندہ ہو اپنے سر کو جھکا لیا۔ پھر وہ لوگ اس میں بھی بات نہیں آیا، یعنی پھر بھی وہ ایمان نہیں لے گئے۔ یہاں بھی ان کو دین کی دعوت دینا تھا، سمجھانا تھا کہ بت جو کھڑا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی بات نہیں آیا، پھر بھی وہ کسی بات پڑے رہے۔ پھر دھیرے دھیرے جو نمرود بادشاہ تھا اس وقت کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ 4 بادشاہ ایسا گزرا ہے دنیا میں کہ پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، یہ دونوں کافر تھا۔ ایک نمرود ایک بخت نصر، انہوں نے یہ دونوں کافر بادشاہ تھا لیکن پوری دنیا میں حکمرانی کی تھی۔ اور 2 مسلمان بادشاہ تھا، انہوں نے بھی پوری دنیا میں حکمرانی کی تھی اپنے وقت میں۔ ایک تھے ذوالقرنین اور دوسرا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو نمرود کو پتا چلا، یہ نمرود بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ تو وہ جب سنا کہ ایک نوجوان ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، انہی کی عبادت کرو، تو انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ کے لے جاؤ میرے دربار میں۔ جب دربار میں اس کو پکڑ کے لے کے آیا تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ قرآن کریم کے اندر 3 پارہ ہے، اس کا 2 صفحے کے اندر اس پورے مناظرے کو بیان کیا ہے۔ جب ان کو دین کی دعوت دینے لگا اور اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔
انہوں نے 2 قیدی کو بلایا، جو قصوروار تھا ان کو چھوڑ دیا اور جو بے قصور تھا ان کو مار ڈالا. لیکن یہ جو واقعہ پیش ہوا تو یہ زیادہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی مارتا، انہوں نے ہی مار دیا. یہ بات تھوڑا برابر ایک دم فٹ نہیں بیٹھا. حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس قدرت میں کہ کس کو مارے کس کو چھوڑے، لیکن یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آگے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر تم مغرب سے نکال کر کے دکھاؤ. جب یہ بات کہا تو وہ جو ہے ایک دم شرمندہ ہو گئے، کیونکہ اس کے اندر وہ قدرت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا، پورب سے نکالتا ہے. وہ کسی کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ سورج کو جو ہے مغرب سے نکالے. اور وہ کیا کیا؟ شرمندہ ہو گیا. لیکن وہ بادشاہ بھی باز نہیں، وہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا. اب کہا کہ آخری چیز یہ ہے کہ ان کو مار ڈالو. یہ بس خدا کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اب ایسا کرو کہ اس کو مار ڈالو. اب سب لوگ جو ہے اس کے جو ہے مارنے کی تجویز پیش کرنے لگے، اس کو کس طرح مارا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح مارا جائے. کسی نے کہا کہ اس کو جو ہے آگ میں ڈال دو، کسی نے کہا کہ اس کو سولی دے دو. ہر آدمی نے الگ الگ جو ہے اپنا مشورہ دیا. لیکن بات اس پہ یہ ہوئی، مکمل مشورہ اس پہ ہوا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. اور میرے محترم بزرگ دوستو، ان کی داستان کو آگے سنتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی انہوں نے قربانیاں دی، کیا محبت تھی اللہ تعالیٰ سے. جب ان کے لیے آگ سلگانا شروع کیا، 1 مہینے تک آگ کو سلگایا گیا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اتنا خطرناک آگ سلگایا گیا کہ 3 میل کے فاصلے تک کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا. 3 میل آپ اونچائی کو دیکھ لیں، 3 میل ادھر سے دیکھ لیں آگے پیچھے سے، تو 3 میل کے فاصلے تک کوئی پرندہ کوئی انسان چل نہیں سکتا تھا. اتنی خطرناک آگ کو جلایا گیا. اور پھر اس کو آگ میں پھینکنے کے لیے کیا کیا بھائی، اتنا دور میں کیسے پھینکا جائے اس کو، اتنی دھدک ہے آگوں کا، اتنا دھک ہے. تو پھر ان کے لیے کیا جھولا بنایا گیا اور جھولا میں ڈال کر کے اس کو پھینکا گیا. اور آگ میں پھینکنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کے ہر چیز تو اللہ کے قدرت میں ہے نا. اللہ نے آگ کو کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اور اس کے بیچ میں بھی بڑا مکالمہ ہوتا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈال دیا تو فرشتے میں کوہرام مچ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ کہنے لگے میں اس قوم میں پتھر برسا دوں. میکائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ میں بارش برسا دوں. کہا کہ نہیں، میرا اور اللہ کا معاملہ، تم بیچ میں بتاؤ. فرشتوں کو کہا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ مجھ سے چاہ رہا ہے. پھر قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو واضح کیا لوگوں کے سامنے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے آگ کو کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والا ہو جا. دونوں چیزوں کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بردن کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والا، کیونکہ زیادہ ٹھنڈی ہونے سے بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سلامن، کہ وہ ٹھنڈی تو ہو لیکن سلامتی والا ہو، کہ ایسا ٹھنڈا بھی انسان پورا باڈی اس کا سیل نہ ہو جائے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد اس اعتبار سے فرمائی. یہ بھی ایک امتحان تھا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. پھر وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر فلسطین چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس میں بیان کروں گا کہ فلسطین کے بعد کیا ہوتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے جو ہے بھتیجے تھے. یہ بھی کسی جو ہے قوم کا یہ بھی نبی بنایا جاتا ہے ان کو. پھر وہاں سے جب دیکھا کہ نمرود بھی ایمان نہیں لے کے آیا اور قوم نے ان کے ساتھ اتنی بری سلوک کی، تو پھر وہ جو ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے. اور فلسطین جاتے وقت پھر ایک اور بادشاہ تھا جو ان کی بیوی جو سارا تھی ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی. اس وقت اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے نکاح میں نہیں آیا تھا. وہاں سے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ پھر سمجھ جاتا ہے کہ یہ نبی ہے. ان کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا کیا ان کا انجام ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے بتاؤں گا. میں 2 مسئلے بتاتا ہوں آپ کو. یہ 2 مسئلے میرے سامنے آیا تھا. ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا آپ ہی کے گاؤں میں سے کہ اگر باپ کے پاس قربانی کا پیسہ نہ ہو تو بیٹا اگر پیسہ والا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا اپنا قربانی دیتا ہے تو کسی نے کہا اس کو کہ تمہارا قربانی نہیں لگے گا. یہ مسئلہ آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیٹے کے پاس پیسہ ہے، بیٹا اپنا حصہ دے رہا ہے. تو کسی نے ان کو کہا کہ تمہارا حصہ نہیں لگے گا. آپ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی اصل قربانی کا کیا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے شریعت کے نزدیک. اگر باپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس شریعت بھی لاگو نہیں ہوتی، اس کے بعد لاگو ہی نہیں ہوتے.
اصل جن کا بیوی کے پاس ان کا اپنا پیسہ ہے تو بیوی پہ قربانی دینا واجب ہوتا ہے، اور اس کے شوہر پہ پیسہ ہے تو اس کو شوہر پہ قربانی دینا واجب ہوتا ہے، اس کے بیٹے کے پاس پیسہ ہے تو اس کے بیٹے کو قربانی واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ باپ کا دے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بیٹا اپنا قربانی خود دینا چاہتا، باپ کا نہیں دینا چاہتا تو بیٹے کا قربانی لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ لوگوں نے غلط پھیلا دیا کہ باپ اگر باپ کا قربانی نہیں دے گا تو بیٹے کا لگے گا۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھے۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے کوئی قربانی کا چاند نظر آیا تو گوشت نہیں کھایا جاتا، تو یہ بھی مسئلہ یہ ہمارا غلط افواہ ہے۔ قربانی کا گوشت قربانی کے ایک دن پہلے بھی کھا سکتے ہیں، یعنی قربانی کا یعنی گوشت کھا سکتے ہیں۔ کسی نے میرے سے یہ سوال کیا کہ چاند نظر آنے کا کیا گوشت کھا سکتے ہیں جب تک قربانی نہ ہو؟ یہ جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی کا گوشت قربانی کے دن وہ تو سنت ہوا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ 9 دن پہلے بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ قربانی کا الگ چیز ہوا، وہ یاد ابراہیم ہوا، وہ سنت ابراہیم ہوا، اور وہ اس پہ قربانی واجب ہے جس کے بعد پیسہ ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ اور اگر باپ صاحب نصاب نہیں تو اس پہ قربانی واجب نہیں، بیٹا صاحب نصاب اس پہ اصل قربانی واجب ہوتا ہے۔ ہاں ایک دیانت داری یہ ہوتا ہے کہ باپ نے پال اس کے بڑا کیا ہے تو جس طرح تم اپنی قربانی دیتے ہو تو 4000 لگا کر کے باپ کی بھی قربانی دو، کیونکہ وہ کمانے کے لائق نہیں ہے، اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے۔ ایک دوسری چیز ہوا، یہ دیانت داری اور باپ سے محبت ہوا، لیکن قربانی کے جائز اور ناجائز ہونے پہ اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے اچھی طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔